عورت بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی۔ وہاں ایک دفعہ میلہ لگا تو پوری قوم نے اس میلے میں جانے کا ارادہ کیا، اور جب قوم جانے لگی تو قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ جب قوم نے یہ بات آپ سے کہی تو ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان گہری سوچ میں پڑتا ہے، ڈوبتا ہے، تو وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے یا کوئی سوال ذہن میں آتا ہے یا آدمی پریشان ہوتا ہے تو آسمان کی طرف وہ نگاہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ستاروں کی طرف دیکھا۔ اس زمانے میں یہ ایک علم تھا کہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر انسان اپنے کاموں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ستاروں کی چال میں غور کر رہے تھے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بس ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ کے دل میں یہ درد تھا کہ میں اس قوم کو کس طرف بلا رہا ہوں اور یہ قوم مجھے کس طرف لے کر جانا چاہتی ہے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے 3 مواقع ایسے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی زبان سے بولا ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، اب اس چیز کو سمجھیے گا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 1 سال کے بعد بستی سے باہر میلہ لگا کرتا تھا، بستی کا ہر فرد اس میلے میں جایا کرتا تھا، اور جب قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، تو آپ نے فرمایا انی سقیم۔ قرآن مجید اگلے الفاظ میں کہتے ہیں فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، کہ قوم نے آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور قوم آپ کو چھوڑ کر میلے میں چلی گئی۔ جہاں پوری بستی کے لوگ جا رہے ہوں اور بستی کے سرکردہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہوں اور آپ نے فرما دیا ہو کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ واقعتاً آپ کو کوئی تکلیف تھی، کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے اور بستی کے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر آپ بیمار نہ ہوتے، صحیح سلامت ہوتے، تندرست ہوتے، تو بستی کے لوگ کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہ جاتے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ آپ کو واقعتاً کوئی تکلیف تھی، جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض اوقات نزلہ ہے، زکام ہے، سر درد ہے، جسم درد ہے، اور یہ ایسی تکلیف بعض اوقات بن جاتی ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، نہیں چل پھر سکتا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو واقعتاً کوئی تکلیف تھی، اس لیے آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں بڑا انقباض تھا۔ طبیعت میں انقباض کا کیا مطلب
یعنی ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر بڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ کس وجہ سے تھی؟ ٹوٹ پھوٹ اس وجہ سے تھی کہ میں انہیں حقیقی معبود کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور یہ پوری کی پوری قوم جو ہے یہ بت پرستی میں مبتلا ہے۔ میرے اللہ، اس قوم کا کیا بنے گا؟ کس طرح یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے؟ کس طرح یہ لوگ ہدایت پر آئیں گے؟ بعض علماء کرام نے انی سقیم کا یہ معنی دیا ہے کہ آپ کی طبیعت میں بڑا انقباض تھا اور آپ جو ہیں بڑے پریشان تھے۔ اور بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ، یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے توریہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کا معنی یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان سے ایک لفظ نکالا ہے، میرے ذہن میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، سننے والے کے ذہن میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، اور یہ جھوٹ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے اور پورا مکہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے، تو راستے میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا ہادن یہدینی، یہ رہبر ہیں، رہنما ہیں، اور یہ مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ اب سننے والے نے کیا سمجھا کہ آپ جس راستے پر سفر کر رہے ہیں وہ راستہ دکھا رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ ہمیں دینی راستہ دکھانے والے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، بڑے ہیں، اور یہ ہمیں دینی راستہ بتا کر سیدھے راستے پر چلا رہے ہیں۔ تو بعض اوقات اس چیز کو توریہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا تو جنت میں جائے گی؟ نہیں، تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا تھا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی عورت جو یہاں مرے گی وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ اور اس خاتون کے ذہن میں کیا آیا کہ ہائے مجھے جنت سے ہی محروم کر دیا۔ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کی بندی، تو اس بڑھاپے کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گی، تو جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی چیز اس سے مراد دی، فرمایا